بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون وقال الله عز وجل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون صدق الله مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب عذابوں کی شکلیں نمودار ہوتی ہیں تو حقیقت میں یہ عذابات انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ہوا کرتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ جو فساد ظاہر ہوتے ہیں، جو خرابیاں اس دھرتی پر ظاہر ہوتی ہیں، وہ انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ہیں، اور یہ اس لیے ہیں تاکہ ہم ان کو ان کے اعمال کا کچھ بدلہ چکھائیں اور آخرت کے دائمی عذاب سے یہ بچ جائیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم چھوٹے چھوٹے عذاب لاتے رہتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے، اس لیے تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو اللہ کی طرف سے آنے والے جتنے بھی حالات ہوتے ہیں، چاہے زلزلوں کی صورت میں ہوں، چاہے وقت پر بارشیں نہ ہوں اور قحط سالیاں پیدا ہو جائیں اور بارشیں حد سے زیادہ ہو جائیں اور سیلاب کی صورت بن جائے، اور ایسی وبائیں اور ایسی امراض وجود میں آ جائیں کہ جن کا آباء و اجداد میں نام اور تذکرہ بھی نہ تھا، اور وہ وبائیں یکدم پوری دنیا کے اندر پھیل جائے اور ہر خاص و عام، ہر مسلمان، ہر کافر ان وباؤں سے پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے اور آدمیوں کی زندگی اجیرن اور تنگ ہو جائے۔ صاف صاف اللہ کا اصول اور ضابطہ ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ جو میرے قرآن سے اعراض کرے گا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ سارے زندگی کے اسباب، راحت کے اسباب ہونے کے باوجود بھی میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ گھر کے اندر محصور ہو جائیں گے، گھر کے اندر پابند ہو جائیں گے اور اپنی مرضی کا کوئی عمل نہیں کر پائیں گے، یہاں تک کہ عبادات کرنے میں بھی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ جو میرے ذکر سے، میرے کلام سے اعراض کرے گا میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ اس وقت پوری زندگی، پوری دنیا کی زندگی تنگی کا شکار ہے، اور ایک زندگی کے اندر ایک حد درجے کی تنگی، ایک آدمی دوسرے سے ملنے اور ملاقات سے بھی گریز کر رہا ہے، اور باہمی اختلاط سے بھی گریز ہے، اور یہی اس وقت کی تاکید ہے اور یہی ہدایت ہے۔ لیکن سوچنا یہ ہے کہ کیا ان تمام کے تمام حالات میں ہم نے سوچا کہ ایسے حالات پیدا کیوں ہوئے؟ آج مساجد بند ہونے کی بات ہے اور یہ ہدایات دی جا رہی ہیں، اور اس وقت ہدایات جو دی جا رہی ہیں ان کا تقاضا بھی یہی ہے۔ جلیل القدر مستند علماء کرام کی طرف سے بھی یہی بات آ رہی ہے کہ کم سے کم اختلاط رکھا جائے، اور ماہرین صحت کی طرف سے بھی یہی ہدایات دی جا رہی ہیں۔ وہ سب کی سب ہدایات موجود ہیں، لیکن عقل مند لوگ وہ ہوا کرتے ہیں، عقل مند قومیں وہ ہوا کرتی ہیں جو اپنی ماضی سے بھی عبرت حاصل کیا کرتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب مساجد میں جانا بند نہیں تھا اس وقت ہم کتنے مساجد میں گئے، اور جب پردے کی پابندی پر کسی قسم کی کوئی قدح اور جرح نہیں تھی تو اس وقت کتنی پردے کی پابندی کی ہے، اور جب کوئی پابندی نہیں تھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے بتا دیا ہاتھ دھونا کثرت سے۔ اگر یہ وضو ہم پہلے کر لیتے اور نمازوں کا اہتمام کر لیتے اور مساجد کو پہلے ہم آباد رکھتے تو آج یہ نوبت شاید نہ آتی۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مبارک آداب زندگی کے ہمیں سکھائے تھے وہ ہم پہلے اختیار کر لیتے۔ یہ ادب آج یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ چھینکنے والا آدمی
زور سے نہ چھینکے، آہستہ چھینکے، دوسرا اس سے دور رہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت میں تو پہلے سے یہ بات موجود ہے، چھینکنے والا اپنی آواز کو پست رکھے، چھینکنے والا اپنے منہ کے سامنے ہاتھ یا کپڑا رکھ لے۔ خوبصورت ہدایات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسواک استعمال کرتے، مسواک کی امت کو ہدایت دی ہے۔ آج منہ صاف کرنے کو، ناک صاف کرنے کو، چہرہ صاف کرنے کو بار بار تاکید کی جا رہی ہے، اور یہی اس وقت کا تقاضا ہے۔ لیکن اگر ان تمام کے تمام معاملات کو ہم پہلے اختیار کرتے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور سیرت کو پہلے اپناتے تو شاید آج یہ نوبت نہ آتی۔ اللہ پاک نے گزشتہ قوموں پر بھی اس قسم کے حالات لائے ہیں اور عذاب کی شکلیں پیدا ہوئی ہیں، اور اس وقت جب عذاب کی شکلیں نمودار ہوتی ہیں تو قوموں کا رویہ کیا رہا ہے، قرآن مجید اس کی عکاسی کرتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ فرمایا ہم نے رسولوں کو بھیجا، ہدایت نامے بھیجے، اور حجتیں جب تام ہوئی، لوگ بغاوتوں پر اتر آئے تو پھر ہم نے ان کو سزاؤں میں پکڑا، بالبأساء والضراء، فقر و فاقوں میں مبتلا کیا، جسمانی بیماریوں میں مبتلا کیا۔ اور سب کا مقصد کیا تھا جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہونے کا، اور اسی طرح سے فقر و فاقے میں مبتلا ہونے کا مقصد کیا تھا؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ لیکن عذابوں کے آنے کے بعد قوموں کا کیا حال رہا؟ انہوں نے کیا کیا؟ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبہم۔ ارشاد فرمایا ان کو تضرع کرنا چاہیے تھا، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا، لیکن ان عذابوں کو دیکھ کر، عذابوں میں مبتلا ہو کر دو بیماریاں ان میں بدترین پیدا ہو گئیں۔ نمبر 1، وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، دل اور سخت ہوتے چلے گئے، قساوت قلبی اور چھاتی چلی گئی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی طرف رجوع کرتے، چاہیے تو یہ تھا کہ نبی کی ہدایات پر عمل کرتے، لیکن اور بغاوت پر اتر آئے، اور نافرمانی اور سرکشی پر اتر آئے۔ اور شیطان نے، نمبر 2، شیطان نے ان کو ہر ان کا برا عمل اچھا کر کے دکھایا، اور وہ دلائل سے اپنے برے اعمال کو اچھا کر کے دکھاتے رہے اور ثابت کرتے رہے۔ اس طرح سے گمراہی میں آگے چلے گئے، اور جب وہ بہت آگے چلے گئے تو تمام کے تمام وہ احکامات، تمام کے تمام وہ عذاب کی شکلیں جن کے ذریعے سے ہم نے ان کو نصیحت کی تھی، سمجھایا تھا، جب یہ سب بھول بھال گئے، کچھ بھی یاد نہ رہا، اخذناہم بغتتاً، پھر بڑی پکڑ ایسی آئی، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر سوائے مایوسی کی کہ کوئی کیفیت نہیں تھی، سوائے مایوسی کے کوئی اور صورت نہیں تھی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، اس وقت پوری دنیا جن حالات کا شکار ہے، یہ عذابات اللہ پاک کے ایک دم سے نہیں آتے، اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے کئی عذاب آئے ہیں، اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی کئی عذاب کی شکلیں متوجہ ہوئی ہیں، لیکن سرکشی اور بڑھتی چلی گئی، قساوت اور بڑھتی چلی گئی، شیطان کی پجاری، شیطان کا پیچھے چلنا اور شیطان کی اتباع کرنا، یہ بدترین عمل اور بڑھتا چلا گیا۔ تو جیسے جیسے یہ سرکشی اور بغاوت بڑھتی چلی جائے گی، عذاب کی شکلیں بھی سخت ہوتی چلی جائیں گی، اور عذاب بھی بدترین ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے، وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، کہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ کیا آج ایسی کیفیت تو نہیں ہے ہمارے گھروں کے اندر؟ آج یہی صورتحال تو نہیں ہے؟ وزارت صحت کی جانب سے، ماہرین صحت کی جانب سے، اور حکومتی اقدامات، فوج اور رینجرز اور پولیس کے تمام مناسب اور بہتر اقدامات کے بعد جید مفتیان کرام اور علماء عظام کی بھی تجاویز آ گئی ہیں۔ ان سب کی سب تجاویز کے بعد اب بات ہے عمل کی۔ اب تبصروں سے کام نہیں بنے گا، اب بات ہے عمل کی۔ قرآن جا بجا یہ بات ذکر کرتا ہے کہ ایسے حالات اس لیے لائے جاتے ہیں، لعلہم یتضرعون، تاکہ اللہ کی طرف رجوع کرے، لعلہم یضرعون، پلٹیں اللہ کی طرف، لعلہم یتذکرون، تاکہ نصیحت حاصل کریں، یتعظون، وعظ حاصل کریں، یشکرون، تاکہ اللہ کا شکر کریں۔ اس قسم کے حالات سے جھنجھوڑا جاتا ہے، اور جھنجھوڑنے کا مقصد واپس پلٹنا ہے اپنے مقصد کی طرف، اپنے ہدف کی طرف۔ ایک آدمی اپنا مقصد اور ہدف کھو بیٹھا ہے، اسے اپنے ہدف کی طرف لایا جائے گا، اور اسے اپنے مقصد کی طرف لائے جانے کے لیے اسے کوئی مشکل اور کسی تنگی کے راستے سے بھی گزارنا پڑے گا، لیکن مقصود اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ہی ہے۔ اللہ پاک مہربان ہے، اس لیے اللہ پاک اس بڑے عذاب سے بچانے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے حالات لاتا ہے۔
لیکن جب بندہ رجوع نہیں کرتا تو پھر عذاب بڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر آخرت کا عذاب تو اتنا بدترین اور بڑا ہے ہی ہے۔ اس وقت کے حالات میں ہم اپنے گھروں کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ کاروبار بھی بند ہے، باہر کی آمد و رفت اور نقل و حرکت بھی بند ہے، اور مساجد میں بھی کم سے کم جانے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ ان تمام باتوں کی پابندی کے بعد ہم گھروں کے اندر وقت کیسے گزار رہے ہیں؟ اس میں سے ہر آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے اور غور کرے کہ وہ گھر کے اندر وقت کیسے گزار رہا ہے، اس کا وقت گھر کے اندر کس طرح سے گزر رہا ہے۔ گھر میں ایک نظام الاوقات مقرر ہو، ایک ٹائم ٹیبل انسان کا مقرر ہو، ایک شیڈول مقرر ہو، اسی کے مطابق انسان اپنے وقت کو گھر کے اندر گزارے۔ جس وجہ سے باہر عذاب آئے ہیں، جس وجہ سے عذاب کی صورتیں حرکت میں آئی ہیں، اگر گھر کے اندر بیٹھ کر وہی نیٹ اور وہی بے حیائی اور وہی انٹرنیٹ اور انہی موبائلوں پر بیٹھ کر گھنٹے کے گھنٹے واہیات میں آدمی مبتلا رہا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے کوڑے مزید حرکت میں آئیں گے۔ اس وقت دیکھا یہ جاتا ہے ہر آدمی ہر کسی قسم کی پوسٹ شیئر کرنا وہ اپنے لیے لازم اور فریضہ سمجھتا ہے۔ اتنی دیر بیٹھ کر استغفار کر لیتا، اتنی دیر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر لیتا، اتنی دیر بیٹھ کر توبہ کر لیتا۔ بات یہ ہے، سمجھیں اچھی طرح سے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان برے اعمال کو اچھا کر کے دکھاتا ہے۔ شیطان گھر میں بیٹھ کر تضرع نہیں کرنے دیتا، شیطان گھر میں بیٹھ کر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرنے دیتا، شیطان گھر کے اندر بیٹھ کر تلاوت کا اہتمام نہیں کرنے دیتا۔ یہ شیطانی آلہ جو ہاتھ میں آ گیا ہے، ہر وقت اسی کے اندر لگ کر اپنے وقت کو تباہ اور برباد کر رہا ہے، اور پہلے سے بھی زیادہ گناہ کر رہا ہے۔ جن جوانوں کی جوانیاں لٹ گئیں، جن جوانوں کی جوانیاں تباہ ہو گئی ہیں اس وجہ سے، اور جوان بچیوں کی عزتیں داغدار ہوئی ہیں اس وجہ سے، اگر یہاں بیٹھ کر گھروں کے اندر وہی اسباب دوبارہ سے اختیار کیے تو پھر اللہ پاک کے عذاب، مزید اللہ کے عذابوں کا انتظار کرو، پھر اللہ کے عذاب کے مزید کوڑے برستے چلے جائیں گے۔ اور یہ وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ہے۔ بہت سارے لوگ واہیات تباہیات تو نہیں دیکھتے، بے وجہ کے لطیفے شیئر کر رہے ہیں، باہر کی تصویریں دائیں بائیں وہ شیئر کر رہے ہیں، فلاں جگہ پر یہ ہو گیا، فلاں جگہ پر یہ ہو گیا۔ ان تمام چیزوں سے اس وقت امت کو نکلنے کی ضرورت ہے۔ میں بات وہی عرض کروں گا کہ تمام کی تمام تدابیریں ہمیں معلوم چل گئی ہیں۔ صحت کے متعلق ہمیں کیا کرنا چاہیے، ساری تدابیریں بتا دی گئی ہیں۔ حکومتی اقدامات کیا ہیں، ان کی اتباع کرنا بھی اس وقت دینی اور مذہبی معاملہ ہے، اتباع کی جائے۔ مفتیان کرام اس وقت کیا کیا تجاویز دے رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے، وہ ساری تجاویز آ گئی ہیں۔ اب بات ہے عمل کی، اب عمل کی بات ہے۔ ہر وقت 24 گھنٹے ہم پھر انٹرنیٹ پر بیٹھ کر دنیا جہان سے وابستہ رہیں۔ سوال یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ہمیں طاعون جب آئی اور اس قسم کی بیماریاں جب آئیں تو ان بیماریوں کے متعلق تو کیا ارشاد فرمایا، نہ وہاں جائیں اور نہ وہاں سے کوئی آدمی آئے، نہ بندہ وہاں جائے اور نہ وہاں سے کوئی ادھر آئے۔ تو یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جانا اور آنا دونوں پر جو پابندی لگائی اور منع فرمایا، تو اس سے مطلب یہ کہ صرف جسموں کا، وہاں کے احوال بھی تاکہ نہ آئیں، وہاں کی خبریں بھی نہ آئیں، بلا وجہ تشویش میں آپ مبتلا ہو رہے ہیں، بلا وجہ تشویش میں ڈالا جا رہا ہے۔ کون سی اخبار سچی ہیں، کون سی اخبار جھوٹی ہیں، کون سی اطلاعات جو آ رہی ہے وہ درست ہیں، کون سی اطلاعات غیر درست ہیں۔ یہ جس وجہ سے عذاب کی شکلیں پیدا ہوئی ہیں، ان اسباب کو غور کیا جائے اور ان اسباب کو غور کر کے توبہ اور تائب ہوا جائے۔ اس وقت اس بات کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے۔ آج اللہ پاک نے اگر مساجد ہم سے بند کروا دی ہیں اور مساجد کے اندر جانا کم ہو گیا ہے، اور اسی طرح سے ایک وقت تھا سننے کا، مساجد میں جا کر وعظ سننے کا موقع تھا، ایک وقت تھا علماء کے پاس بیٹھنے کا موقع تھا، ایک وقت تھا جماعتوں میں نکلنے کا وقت تھا، آج وہی ساری چیزیں مفقود ہوتی جا رہی ہیں۔ تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، اللہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، اور ہمیں خود اپنی اس حالت پر فکر کرنا چاہیے، اس حالت زار پر ہمیں خود فکر کرنا چاہیے کہ کہیں اللہ کی ناراضگی تو نہیں ہے۔ کوئی کسی سے ناراض ہوتا ہے تو دروازہ بند کر دیا کرتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو اپنے اعمال پر فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ گھر میں بیٹھ کر توبہ اور استغفار ہو، لیکن توبہ کس طرح سے توبہ ہو؟
استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ صرف یہ پڑھنا کافی نہیں ہے. آدمی لگا ہوا کسی اور کام میں ہو، ہاتھ میں تسبیح لیے استغفار پڑھ رہا ہے، اس استغفار پر استغفار پڑھنے کی ضرورت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا وہ استغفار کر رہا ہے اور غفلت سے استغفار کر رہا تھا، تو فرمایا اس استغفار کے اوپر ایک اور استغفار کی ضرورت ہے. قرآن میں استغفار کو، توبہ کو کیسے بیان فرمایا؟ وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت. اس طرح سے توبہ کی انہوں نے کہ دنیا کے اندر رہنا، زمین ان پر تنگ ہو گئی تھی. ان 3 اصحاب نے جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، اپنے جرم کا، اپنی غلطی کا احساس ہوا، ایسی توبہ کی، ایسی توبہ کی، اس طرح سے توبہ کی کہ زمین سمجھے کہ ان پر تنگ ہو گئی. اپنی ذات سے بیزار ہونے لگے اور اپنے آپ سے پریشان ہونے لگے کہ میں یہاں کیوں زندہ ہوں، کہ اللہ پاک کی نافرمانی کیوں کی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال ذکر فرمائی ہے توبہ کی، بڑی بہترین مثال ہے. فرمایا توبہ تو اس چیز کا نام ہے، ایک آدمی شکار کے لیے نکلا اور جھاڑیوں کے پیچھے اس نے کسی جانور کو دیکھا، ہرن کو اس نے خیال کیا کہ یہ ہرن ہے، اور اس نے تیر چلا دیا، اور وہ ہرن کو جیسے ہی جا کے تیر پڑا تو وہ پھڑکنے لگا اور یہ دوڑا بھاگا کہ جا کے میں اس کو ذبح کر لوں، میرا شکار ہے. تو جا کے پہنچتا ہے، دیکھتا ہے تو وہ اپنا اس کا حقیقی بیٹا ہوتا ہے. تو اس کی زبان سے کیا لفظ نکلتا ہے؟ ہائے مجھ سے کیا ہو گیا. ساری زندگی وہ شرمندہ اور نادم رہے گا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے سرمایے کو تباہ کیا. تو گناہوں پر اس طرح سے توبہ ہو جیسے اس شخص کی توبہ ہے، جیسے اس شخص کی ندامت اور شرمندگی ہے، ایسی شرمندگی ہو جائے کہ ہائے مجھ سے کیا ہوا. اللہ نے مجھے قیمتی جان عطا فرمائی تھی، میں نے کہاں برباد کی. اللہ نے مجھے مال عطا فرمایا تھا، میں نے کہاں تباہ کیا. اللہ نے مجھے جوانی عطا فرمائی تھی، میں نے اس جوانی کو کہاں ضائع کیا ہے. تو اس طرح سے توبہ استغفار ہو، ایک ایک گھنٹہ بیٹھ کر توبہ ہو، گھنٹہ بیٹھ کر توبہ ہو، اور ایک ایک گھنٹہ بیٹھ کر آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کا ورد ہو. تو ایک گھنٹہ استغفار ہو، ہاتھ کے سامنے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور نہ کچھ بھی بولنا آئے، بس ہاتھ پھیلا لیں کہ اے اللہ میں آپ کے سامنے بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں، اپنے لیے بھی اور پوری امت کے لیے بھی اے اللہ توبہ اور استغفار کر رہا ہوں، اس مصیبت کو ہم سے دور فرما دے. اور آیت کریمہ کا بیٹھ کر ورد کریں، مجمع نہ لگائیں، انفرادی طور پر ہر آدمی تضرع کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے. 2 گھنٹے 3 گھنٹے گھر میں معمول بنائیں تلاوت کا. کیا ہی اچھی بات ہو جائے کہ گھر کے اندر ہر وقت کوئی نہ کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو. 24 گھنٹے میں سے کوئی وقت اور لمحہ خالی نہ ہو کہ جس وقت کوئی تلاوت نہ کر رہا ہو. گھر کے اندر سارے افراد گھروں کے اندر ہیں، باہر کے تمام معاملات معطل ہیں، تو گھر میں اگر یہ نظام بن جائے، یہ نظم بن جائے کہ گھر کے اندر 4 افراد ہیں، 5 افراد ہیں، سارے مل کر ایک قرآن ختم کر لیں، 2 دن میں ختم کر لیں، 3 دن میں ختم کر لیں. اس وقت ہم یہ تو کوشش کریں کہ بھائی 3 دن کے اندر ہم اپنے گھر کے اندر ایک قرآن ختم کریں گے. ہم اس وقت پوری امت مسلمہ کے اندر اور پوری دنیا کے اندر جو اللہ کی طرف سے یہ عذاب آیا ہوا ہے اور عذاب کی شکل پیدا ہوئی ہے، تو ہم قرآن مجید کی تلاوت کر کے دفاع کریں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قرآن مجید میں شفا ہے، کہ جتنے ہمارے گناہ اوپر گئے ہیں اور ان گناہوں کے نتیجے میں وبائیں آئی ہیں، بیماریاں آئی ہیں، تو ہم قرآن مجید کی تلاوت کر کے اس کا کچھ نہ کچھ تو مداوع کریں، کچھ نہ کچھ تو ہم تدارک کریں. تو اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام، اور وہ 10 منٹ کی بات نہ ہو، 15 منٹ کی بات نہ ہو، 2 گھنٹے بیٹھ کے تلاوت کریں. روزے رکھنے کا اہتمام کریں، روزے کا موقع ہے، روزے کا اہتمام ہو، جمعرات کا روزہ ہو، پیر کا روزہ ہو، اور کو جو ایام ہیں ان ایام کا روزہ رکھیں، روزے کا اہتمام کریں. اور اسی طرح سے ایک بڑا اہم کام ہے تربیت اولاد. اس وقت یہ ضرورت ہے کہ گھر کے اندر رہ کر اپنی اولادوں کی تربیت کریں. ایک سنہری موقع ہے آپ کے پاس اولادوں کی تربیت کا. تربیت اولاد پر آپ توجہ دیں، ان کو صحابہ کے قصے سنائیں، تابعین تبع تابعین کے قصے سنائیں، ان کے دلوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی محبت پیدا کریں. غیروں کی محبت ان کے دلوں سے نکالیے. آج ہم نے غیروں کی محبت پر اتنی محنت کی کہ ہمارے بچوں کی، ہماری اولادوں کے دلوں میں صحابہ کی محبت نہیں ہے، تابعین تبع تابعین کی محبت نہیں ہے، دین کی محبت، دین داروں کی محبت نہیں ہے. عباد الرحمن، اللہ کے مقرب بندے کون ہیں؟
جو یوں دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک لوگوں کا پیشوا، رہبر، امام، مقتدا بنا۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں امام بنیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں مقتدا اور پیشوا، مذہبی رہنما بنیں، مذہب کی طرف آئیں اور دین کی طرف آئیں۔ آج ہمارے ذہنوں کے اندر تو غیر رچے بسے ہیں، ہمارے ذہنوں کے اندر تو غیر اقوام رچی بسی ہیں، ان کی محبت ہم نے اپنے دلوں میں بھی یہی ڈالی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیک وقت حکمران بھی ہیں، بیک وقت مصلی کے امام بھی ہیں۔ یہ تو دونوں چیزیں ایک ساتھ چلا کرتی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ذو النورین، علی المرتضیٰ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ جتنا بھی صحابہ کی تاریخ آپ دیکھیں، تابعین کی، تبع تابعین کی تاریخ دیکھیں، وہاں یہ وقت کے حکمران بھی ہیں اور وقت کے امام بھی ہیں۔ لیکن غیروں کی سازشوں کے نتیجے میں ہم اس جگہ پر آ کر پہنچے کہ صحابہ کی محبتیں، تابعین، تبع تابعین، اہل دین کی محبتیں آج ہمارے بچوں کے دلوں سے نکل گئیں۔ آج ہمارا بچہ ان کی طرح نہیں بننا چاہتا، آج ہماری اولادیں صحابہ کی طرح نہیں بننے چاہتی۔ وہ طرز عمل، وہ طرز زندگی، ان کی نقل و حرکت، ان کی وضع قطع اختیار کرنے سے الجھن ہوتی ہے، اور غیروں کی وضع قطع اور غیروں کی نقل و حرکت اختیار کرنے سے دل کے اندر سرور محسوس ہوتا ہے۔ یہ اندر کی خرابی ہے کہ انسان اچھائی کو برائی سمجھنے لگ جائے اور برائی کو اچھائی سمجھنے لگ جائے۔ یہ انسان کا اندر کا مزاج خراب ہو گیا ہے، تو نسلوں کی تباہی ہے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے جو اللہ سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے دور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کس طرح سے نفرت بٹھائی ہے دلوں میں۔ اولئک کالانعام، کا چوپائے ہیں، جانور ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کو نہ سمجھیں تو جانوروں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یاکلون کما تاکل الانعام، وہ ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتا ہے، کھڑے ہو کے جانور کھاتا ہے۔ اسے نہ سیدھے ہاتھ کی تمیز، نہ الٹے ہاتھ کی تمیز، نہ اسے حلال کی تمیز، نہ حرام کی تمیز، نہ وہ کھانے کے آداب جانتا ہے، نہ کھانے کی سنت جانتا ہے، نہ بسم اللہ سے اسے کوئی غرض، نہ پانی سنت کے مطابق پیتا ہے۔ اس کے کھانے میں اور جانور کے کھانے میں کیا فرق ہوا؟ کیوں اللہ پاک نے فرمایا یاکلون کما تاکل الانعام، یہ ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں؟ معنی یہ کہ ہمارے دلوں میں ان کی نفرت بٹھائی گئی کہ تمہیں وہ زندگی نہیں اپنانی ہے، تمہیں اس طرح سے نہیں ہونا ہے۔ اولئک کالانعام ان ہم الا کالانعام، یہ سارے چوپایوں کی طرح، شر البریہ، کائنات کے بدترین برے۔ اور فرمایا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پھرو گے، محمد کے دین سے پھرو گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے اعراض کرو گے، تو پھر دیکھو فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تمہیں ہٹائے گا، اللہ تمہیں دور کر دے گا، تمہیں نیست و نابود کر کے اللہ دوسری قوم کو لے کے آئے گا جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ کے رسول کو چاہنے والے ہوں گے، اللہ بھی ان سے محبت کرے گا، اور ایمان والوں کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے ہوں گے، اور کافروں کے معاملات میں سخت مزاج ہوں گے، اور دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہ جناب میں دین پر عمل کروں گا، میں نبی کی سیرت اپناؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، نہیں، ان تمام چیزوں سے وہ دور ہو جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ پاک لے کے آئے گا۔ تو اس لیے ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ توبہ اور استغفار، لیکن میں نے عرض کیا کہ توبہ 10 منٹ کی توبہ نہ ہو، ایک گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھ کر توبہ اور استغفار کریں۔ انٹرنیٹ سے اپنے آپ کو، ٹی وی سے اپنے آپ کو، اور موبائلوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یہ مصیبت جو ہر وقت ہاتھ میں رہتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کو دور رکھیں، اور تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اور آیت کریمہ کا ورد ہو، اور اسی طرح سے 2 گھنٹے تلاوت کا اہتمام ہو۔ گھروں کے اندر بھرپور اہتمام کریں گے۔ ایک قرآن مجید ہم 2 دنوں میں ختم کریں گے، ایک قرآن مجید سب مل کر 4 افراد 6 افراد مل کر ایک دن میں ختم کر لیں۔ تربیت اولاد، یہ بڑا اہم اس وقت عنوان ہے تربیت اولاد کا۔ گھر میں موقع ہے کہ سنہری موقع کو آپ غنیمت سمجھیں اور اولادوں کی تربیت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔